بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو آگ کے پاس مینڈک اور چھپکلی کیوں آئے تھے؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کے بھی پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں منع فرماتے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں کچھ بھی نہیں دینے والے، نہ ہی تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، لہٰذا اس خدائے برحق پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ناظرین گرامی، جب یہ بات نمرود کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہاں خدا میں ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اگر تمہارا خدا واقعی برحق خدا ہے تو تم اے ابراہیم مجھے اس کی دلیل پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر پہلی دلیل دی کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود یہ سن کر کہنے لگا، زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے یہ کیا کہ ایک شخص جو قیدی تھا اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم دیکھو، زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر دوسری دلیل دی کہ میرا خدا وہ ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور اگر تم واقعی خدا ہو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دو۔ تو ناظرین گرامی، یہ نمرود سن کر عاجز آ گیا کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات کر سکتی ہے۔ تو بعد ازاں نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ نمرود کے حکم پر آگ کو جلایا گیا جو کہ ایک ہفتہ تک آگ جلتی رہی، اور یہ بھی ایک قول ملتا ہے کہ 30 دن تک جلتی رہی۔ بہرحال یہ مختلف قول ملتے ہیں، لیکن جب آگ جل کر مکمل طور پر تیار ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہ آگ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کے مطابق آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آگ سے باہر آ گئے۔ تو ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک مینڈک آیا، اس نے اپنے منہ کے مطابق اپنی ہمت سے کچھ پانی لا کر اس آگ پر ڈالتا رہا تاکہ آگ میں کمی ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت آگ کے پاس ایک چھپکلی آئی اور وہ آگ کو پھونکے مارنے لگی تاکہ آگ کی شدت میں اضافہ ہو اور اسے ہوا ملے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ چھپکلی کے مارنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارے گا اسے 100 نیکی ملے گی، اور جو دوسری ضرب میں چھپکلی کو مارے گا اسے 50 نیکیاں ملیں گی، اور جو تیسری ضرب میں مارے گا اسے اس سے بھی کم ملیں گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔